کلپ کو ریکارڈ کر کے رکھ لیجیے گا، اس لیے کہ ایک تو پریکٹیکلی اور عملی طور پر اگلے الیکشن تک یہ میدان خالی ہونے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ عوام راج تحریک ہی عمران خان کو رہا کروائے گی کہ اس ملک میں لیڈر ہمیشہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنتے ہیں۔ آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ ان کی رہائی کے لیے آواز بھی بلند کرنی چاہیے، ان کی رہائی کے لیے تحریک بھی چلانی چاہیے۔ اور آپ صرف اپنے یوٹیوب ڈالرز کے لیے بھانڈ اور مراسی بنے ہوئے ہیں کہ عمران خان آہا پاگ لگے رہے ہیں، بیڑے وفد رہے ہیں، بے جوڑیاں سلامت، یہی کر رہے ہیں نا؟ مجھے بتائیں۔ اقرار بھائی سارے اختلافات اپنی جگہ پہ خان صاحب سے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں یہ عوام راج تحریک ہی عمران خان کو رہا کروائے گی، تو وہ کیسے آپ کرائیں گے اور کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں یہ اس اصول کی پوری پی ٹی آئی نہیں کروا سکے؟ اس لیے پی ٹی آئی بیچاری تو خان صاحب ہی تھی نا، عمران خان ہی پی ٹی آئی تھے۔ عمران خان جیل میں چلے گئے تو پی ٹی آئی ختم ہو گئی۔ آپ کیسے کروا لیں گے؟ کیسے؟ یہ ہماری کیوں؟ میں ایک تو کیوں پہ آ جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے پہلے اصول کی بات کی، اصول یہ ہے کہ اس ملک میں لیڈر ہمیشہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنتے ہیں۔ نواز شریف سے لے کر بھٹو صاحب سے لے کر عمران خان صاحب تک یہ لوگ اس لیے جیل میں نہیں ہوتے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں کیا، وہ ایک پوری الگ لیگل ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ وہ اس لیے جیل میں ہوتے ہیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کی مقتدرہ ان کے خلاف ہوتی ہے یا ان سے ناراض ہوتی ہے۔ کل نواز شریف اگر جیل میں تھے تو اس لیے جیل میں تھے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض تھی۔ آج عمران خان صاحب جیل میں، وہی کہہ رہا ہوں، چونکہ آج اسٹیبلشمنٹ ان کی محبت میں گرفتار ہے۔ تو یہ اصول ہے کہ لیڈرز سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں 78 سال سے اس ملک کے اندر، اصول کی بنیاد پر کہ کل نواز شریف کے ساتھ ہوا تو وہ بھی غلط تھا، آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ عمران خان نے جو کچھ غلط کیا وہ اپنی جگہ، لیکن اس غلط کی بنیاد پر ان کے ساتھ ہونے والے غلط کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ ایگزیکٹلی۔ تو میں یہ مظلوم بھی خیر اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا۔ محسن، آپ کسی کو جلانے کے لیے کسی نظام کی آگ میں لکڑیاں ڈال رہے ہو، 25 سال ڈال کے لکڑیاں آپ نے اس آگ کو بھڑکایا ہو، اور لکڑیاں ڈالتے ڈالتے آپ کا اپنا ہاتھ جل جائے، تو اس آگ کو بجھائیں گے ضرور ہم، لیکن آپ کو مظلوم نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو خان صاحب وہ لکڑیاں جلاتے رہے، مشرف کے ساتھ مل کے، راحیل شریف کے ساتھ مل کے، باجوہ کے ساتھ مل کے، اسی سسٹم میں آگ لگاتے رہے، اور وہ لگاتے لگاتے جب اپنے ہاتھ جل گئے تو کہتے ہیں جی میں نے مظلوم مانو، تو ہم وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مگر یہ کہ اصول کی بنیاد پر کہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بننا چاہیے، اور اگر واقعی ان پہ کوئی کیسز ہیں تو پھر کم سے کم یہ عدالتیں نہیں، جنون طریقے سے جس طرح سے دنیا دیکھے کہ واقعی انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے۔ میں سمجھتا ہوں اس بنیاد پر ہمیں ان کی رہائی کے لیے آواز بھی بلند کرنی چاہیے، ان کی رہائی کے لیے تحریک بھی چلانی چاہیے، اور انشاءاللہ عوام راج تحریک بالکل اصول کی بنیاد پر کہ نواز شریف کے خلاف بھی غلط ہوا تھا، عمران خان کے خلاف بھی غلط ہو رہا ہے، اور آئندہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ جی ٹھیک ہے۔ ایک بات آپ نے ریسنٹ ٹائم میں ایسی کی جو مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ پا رہی اور میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا، وہ ہے کہ آپ نے جو جواد احمد صاحب اور عمران خان کے درمیان کمپیریزن کیا اور موازنہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ موازنہ بنتا ہی نہیں تھا، میرا نہیں خیال موازنہ بنتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ خامیوں پہ بات کر لیں گے کہ جی خامیاں خان صاحب میں بہت زیادہ ہیں، خان صاحب نے بیٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، خان صاحب نے اپنی جو بھی آپ نے ابھی بھی باتیں کی ہیں ساری، لیکن جواد احمد صاحب ان سے بہت بہتر ہے، انہوں نے کسی ڈکٹیٹر کو ووٹ نہیں دیا، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو انہوں نے سرو کیا ہے خان صاحب نے، کیا اس لیول پہ جواد احمد صاحب نے سرو کیا ہے قوم کو؟ اب 2 یا 3 باتیں ہم الگ الگ کر لیتے ہیں نا۔ یہ تو ہم ہمیشہ اعتراف کرتے ہیں کہ 92 کا ورلڈ کپ خان صاحب کا بہرحال قوم کے لیے ایک شاندار کارنامہ تھا، اس پر سلوٹ کرتے ہیں ہم ان کو۔ شوکت خانم اسپتال نمل ہے، بے شمار ایسی چیزیں فلائی خدمات ہیں، پھر وہ ملک کے پرائم منسٹر بھی رہے ہیں۔ مگر بھائی اس وقت ہم جو کیپیسٹی میں جج کر رہے ہیں، یہ کمپیریزن کر رہے ہیں، وہ آپ کے پولیٹیکل نظریات اور آپ کے ایکٹس کے حوالے سے کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ابھی اس معاملے کو اب آپ ایک نئی ڈومین کی بات کر رہے ہیں نا۔ اب میں نے اس میں کیا کہا، نظریاتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اور ذاتی اعتبار سے، فلاحی اعتبار سے نہیں، کمپیریزن ہی وہ نہیں ہے نا۔ تو فلاحی اعتبار میں چلے خان صاحب ون کرتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی 3 کیسز میں آپ مجھے بتا دیں، سیاسی، نظریاتی اور ذاتی اعتبار سے میں پاتا ہوں کہ جواد احمد بہت بہتر ہے عمران خان سے۔ سیاسی اعتبار سے کیسے بہتر؟ سیاسی اعتبار سے اسی لیے کہ آج جس مسئلے کو وہ سب سے بڑا مسئلہ بتا رہے ہیں، یعنی جرنیل اور اسٹیبلشمنٹ 25 سال اسی مسئلے کی گود میں بیٹھے رہے، اسی مسئلے کے تلوے چاٹتے رہے، جواد احمد نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یعنی موقع ہی نہیں ملا نا، جواد احمد تو 3 منٹ 13 میں نہیں۔ آپ پھر وہی بات، عمران خان نے جب ڈکٹیٹر مشرف کو ووٹ دیا تھا تو حکومت میں تو نہیں تھے نا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب جواد احمد حکومت میں نہیں آیا تو اس لیے اس نے باجوہ کی تعریفیں نہیں کی تو موقع ہی نہیں ملا، ٹھیک ہے، لیکن بھائی یہ تو برابر ہے نا۔ آج وہ چاہے عاصم منیر صاحب کی تعریفیں کرنا شروع کر دے تاکہ کل کے لیے رفتہ آسان ہو جائے، لیکن عمران خان صاحب نے یہ کیا، عمران خان صاحب نے جرنیلوں کے نیریٹو کو آگے بڑھایا، جرنیلوں کو ووٹ دیا، جس بندے نے مارشل لا لگایا تھا، جس بندے نے آئین روندا تھا،
اس آدمی کو ووٹ دینا میں سمجھتا ہوں کہ بدترین انسان آپ ٹھیک ہے، آپ اختلافات اس کے مقابلے میں مجھے سارے ہیرے لگیں گے، سارے اچھے لگیں گے جس آدمی نے ڈکٹیٹر کو ووٹ دیا. آپ کا یہ پیمانہ ہے نا، لیکن دیکھیں ایک طرف ایک شخص جو ایک پرائم منسٹر رہ چکا ہے، ایک دفعہ جیت چکا ہے، ابھی ریسنٹلی 24 میں کروڑوں ووٹ اس کو پڑ چکے ہیں، اور وہ بندہ آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں اس بندے کے ساتھ جس کو 104-5 ووٹ پڑے ہیں اپنے الیکشن کے اندر. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کمپیریزن نہیں بنتا بھائی. ابھی میں نے پاپولیرٹی میں کمپیئر نہیں کیا نا، میں نے مقبولیت میں کمپیئر نہیں کیا، میں تو نظریاتی اور سیاسی اعتبار کی بات کر رہا ہوں اور ذاتی زندگی کی بات کر رہا ہوں. تو مجھے بتا دیں یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں کیا اس میں عمران خان صاحب بہتر ہیں یا جواد احمد صاحب بہتر ہیں؟ تو جن پیمانوں پر میں پرکھ رہا ہوں مجھے جواد احمد بہتر لگتے ہیں عمران خان صاحب سے، کہ جواد احمد نے اپنی بیٹی کو ڈس اون نہیں کیا. جواد احمد نے کسی کے گھر میں جاتے ہوئے اس بے غیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ اس کی بیوی کو طلاق دلوا کے شادی کر لے. میرے نزدیک تو ذاتی اعتبار سے بہت بہتر آدمی ہے. سیاسی اعتبار سے جواد احمد نے کبھی ڈکٹیٹر کو ووٹ نہیں دیا مشرف کو، عمران خان صاحب نے ووٹ دیا ہوا ہے. سیاسی اعتبار سے جواد احمد نے کبھی دھرنے میں اور کھڑے ہو کے کسی جرنیل کی انگلی کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، عمران خان صاحب نے کیا ہوا ہے. ملاقاتیں کی ہوئی ہیں جا کے. جواد احمد نے کبھی جو ہے وہ کسی جرنیل کو جمہوری سلجھا ہوا اور ٹھہراؤ والا نہیں کہا ہوا، عمران خان صاحب نے کیا ہوا ہے یہ سب کچھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اچھا، لیکن یہ ذاتی اعتبار سے آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں عمران خان صاحب، وہ مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نظریہ کیا ہے عمران خان صاحب کا؟ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ 2 خاندانوں کا سسٹم ختم کر کے کم از کم یہ تو قبضہ کر لیا. یہ کون سا نظریہ یار کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ 30-40 سال پارٹیوں پہ قابض نہ رہے، میں رہوں گا؟ یہ کون سا نظریہ ہے؟ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ وہ خان صاحب کا نظریہ اسٹیبلشمنٹ. بھائی 25 سال تو وہی اسٹیبلشمنٹ کا نظریہ آپ پروان چڑھاتے رہے ہیں، تو کون سا نظریہ تھا پھر جی؟ وہ کرپشن کے خلاف نظریہ تھا. بھائی کرپشن جس جرنیل کی 99 کمپنیاں آپ کے سامنے آئی، کرپشن تو کوئی بات نہیں، کرپشن تو خان صاحب 3.5 سال میں خود بھی تو نہیں روک سکے. سر جس جرنیل کی 99 کمپنیوں کے ثبوت آپ کے سامنے آئے تھے، آپ نے سامنے بٹھا کے 5 منٹ میں کہا کلین چٹ جناب جائیں. جنرل باجوہ صاحب کے اتنے معاملات ہیں ان کے دور میں، کتنی کرپشن تو خان صاحب نہیں روک سکے. کوئی بھی خان صاحب کا نہ نظریہ تھا نہ آج نظریہ ہے. جس جواد احمد صاحب کی آپ ابھی تعریف کر رہے ہیں، وہ ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے فرما رہے ہیں کہ اقرار شاید میرا کندھا استعمال کر رہا ہے یا شاید اس طرح کی باتیں. ان کا حق ہے، میں ان کے حق. کیسے آپ ان کا کندھا استعمال کر سکتے ہیں؟ واللہ عالم اگر وہ سمجھتے ہیں تو بھائی ان کو اپنی بات کہنے کا رائٹ ہے نا. کچھ سوچ رہے ہوں گے جس کی بنیاد پہ کہیں گے. میں تو آپ کو اپنی وضاحت دے سکتا ہوں کہ بھائی ظاہر کیا کندھا استعمال کرنا جواد بھائی عمر میں اور ظاہر ہم سے بڑے ہیں، لیکن یہ کہ جو میں نے جن چیزوں کی بنیاد پر آپ کو بتایا اس اعتبار سے میرے لیے جواد احمد کا احترام عمران خان سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے اقرار بھائی، صدیق جان صاحب بولا ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، میں نے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ نے ریسنٹلی ان کے خلاف ایک ٹویٹ کی تھی کہ ان کا چھوٹا سا کلپ اٹھایا اور لگایا، لیکن آپ کو جب بعد میں پتا چلا کہ وہ کلپ چھوٹا ہے آپ نے تردید بھی کر دی اور کلپ لگا دیا. تردید نہیں، وضاحت کر دی کہ نہیں نعرہ لگایا تھا جی، لیکن اس میں اگر مگر نہیں ہونی چاہیے تھی، آپ نے ٹویٹ کر دیا. لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مطلب ایسا پہلے ہی کوئی پرانا کو صدیق جان پہ کوئی غصہ تھا کہ آپ نے پورا دیکھے بغیر ٹویٹ کر دیا یا ایسا کچھ کر دیا؟ خماش کے یہ سارے یوٹیوبروں پہ ظاہر ایک غصہ ہے کہ آپ قوم کو مستقل گمراہ کر رہے ہیں. آپ صرف اپنے ڈالرز کے لیے قوم کو شخصیت پرستی کی لت میں مبتلا کر رہے ہیں. آپ صرف اپنے یوٹیوب ڈالرز کے لیے بھانڈ اور مراسی بنے ہوئے ہیں کہ عمران خان پاگ لگے رہے ہیں، بیڑے وف دے رہے ہیں، بے جوڑیاں سلامت، یہی کر رہے ہیں نا. مجھے بتائیں ان کی اوقات آپ کو پتہ لگ جائے کہ ایک بار عمران خان پہ تنقید کر کے دیکھیے، عمران ریاض یا صدیق جان یا ذیشان عزیز، یہ پتہ لگ جائے نا ذرا کہ آپ کا اپنا قد کیا ہے صحافت کے اندر. بھئی فرشتہ تو نہیں ہے عمران خان، غلطیاں بہت ساری کی ہیں، کر رہے ہیں آج تک. تو ایک بار ذرا کرٹیسزم کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے کہ آپ جرنلسٹ ہیں. تو آپ تو بھانڈر مراسی بنے ہوئے ایک خاص پارٹی کے اور ایک خاص شخصیت کے، اور اس کے لیے وہی جیوے جیوے آہا سبحان اللہ کیا بات ہے جناب، بڑے سونے لگ رہے ہو، یہ کیا کہ آپ ڈالر لے رہے ہیں. اس کا نقصان کیا ہو جی؟ اس کا نقصان آپ قوم کو شخصیت پرستی میں مبتلا کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو یہ سوچنے کی طرف جانا ہی نہیں دے رہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے اور جمہوریت سب سے پہلے پارٹی سے شروع ہونی چاہیے.